جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ سبربس پہ جا رہی ہے, شہر پھیل رہا ہے اور درمیان کے اندر جو جتنے بھی زمین ہے وہ ساری آپ نے ان ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں, جس سے نہ تو آپ کے شہر کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ ہی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے اندازے کے مطابق اگر صرف 40% زمین کے اوپر ہم بلٹ اپ کوئی مکس یوز ہائی رائز سنٹورس ٹائپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, بناتے ہیں کوئی کنسٹرکشن, تو اس سے $58.8 بلین کی انویسٹمنٹ جنریشن ہوگی. انویسٹمنٹ 58 جو ہم کہہ رہے ہیں سعودی عربیہ سے بھیک مانگ رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں کہ 5 بلین 2 بلین لے ہیں, تو آپ کہتے ہیں $55 بلین لوگ آ جائیں گے, خود ہی کر لیں گے. اسلام آباد کلب 425 ایکڑ سے اوپر ہے, صرف اس کی جو کمرشل ریٹس پہ قیمت ہے وہ $10 بلین بنتی ہے. ہم بائی رولز بھی اس اسٹیٹ کیپچرڈ لینڈ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, بائی لا بھی اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سرکاری افسروں کو نکال دیا جائے گھر سے اور بیچارے وہ بے گھر بیٹھے؟ السلام علیکم ناظرین, PID پھر آپ کے پاس حاضر ہے معیشت کے بارے میں بات کرنے کے لیے. معیشت سڑکیں بنانا نہیں ہوتا, معیشت بھیک مانگنا نہیں ہوتا, معیشت سستی روٹی نہیں ہوتا, معیشت اور چیز ہے. معیشت وہ چیز ہے جو PID باتیں کرتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ قوت دی جائے کہ آپ اپنا پیسہ خود بنا سکیں, آپ بھی ترقی کر سکیں, آپ بھی بلینئر بن سکیں, آپ بھی ملینئر بن سکیں, آپ بھی بڑی بڑی گاڑیاں لے سکیں. حکومت صرف نہیں. اس پہ ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اصغر صاحب. اصغر صاحب پائٹ کے اکانومسٹ ہیں, بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں, بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں. یہ ایک چیز کہتے ہیں کہ اس ملک کا ایک بہت بڑا نقصان ہے, وہ یہ کہ یہاں بہت سارے جو شہر کے اندر زمین ہوتی ہے, ناظرین شہر کے اندر زمین جو ہے یہ سونا ہوتا ہے, اس سے بہتر سونا کوئی نہیں ہے, دھات بھی اس سے مہنگی زمین نہیں ہے. نیو یارک کو دیکھیں, پورے نیو یارک کی جو ویلیو ہے, لنڈن کی ویلیو ہے, وہ دھات سے زیادہ ہے, یا دبئی کی ویلیو لے لیں. تو جو ویلیو ہوتی ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں تبھی سارا وقت سعودیز وغیرہ بنا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ساری زمین جو ہے خاص طور پہ شہر کے اندر جو سب سے مہنگی زمین ہوتی ہے شہر کے اندر, جس کو ڈاؤن ٹاؤن کہتے ہیں, جس کو سٹی سینٹر کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں بہت سی زمین بالکل فارغ ہے, اس کو استعمال نہیں ہم ٹھیک کرتے. اس کو کہتے ہیں یہ اسٹیٹ کیپچرڈ لینڈ. تو اصغر صاحب بتائیے اسٹیٹ کیپچرڈ لینڈ کیا ہے؟ اسٹیٹ کیپچرڈ لینڈ اصل میں پاکستان میں وہ زمین ہے جو کہ شہروں کے درمیان میں ہے اور جس کے اوپر بہت اچھی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکتی ہے, جس طرح ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے. ڈاؤن ٹاؤن کے اندر کافی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اصل بسل ہوتی ہے. ہمارے ادھر ڈاؤن ٹاؤن دیکھیں, اس کے درمیان میں ہر شہر کے اندر آپ کو سرکاری زمین ملے گی جس کے اوپر ایک DMG یا کسی سرکاری افسر کا گھر ہوگا, یا انہوں نے رہائشیں دی ہوں گی سرکاری امپلائیز کو شہر کے درمیان میں, اور وہ زمین ان کی ہاؤسنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سر, یہ جب انگریز یہ سب کانٹیننٹ سے جب گیا تھا تو وہ پیچھے اپنا یہ اسٹرکچر جو افسردہ تھا جو وہ بنا کے گیا تھا اپنے استعمال کے لیے, کنٹرول اور اس سب کو اپنی طاقت کے اس کے دکھانے کے لیے, شو آف کے لیے کہ اچھا میں یہ شہر کے درمیان میں ہوں, میں ادھر سے آپ سب کو کنٹرول کروں گا. دیکھیں وہ جب انگریز یہاں تھا تو مانا وہ حکمران تھا اور ان کے لوگ باہر سے آتے تھے, گورے تھے, وہ یہاں تھوڑی دیر رہ کے چلے جاتے تھے, تو ان کو تو obviously اچھے گھر ملنے تھے, پر وہ گھر سارے شہر سے باہر تھے, اندر تو نہیں تھے. میں دیکھتا ہوں جب لاہور میں جو ہے جیوار وغیرہ تو شہر سے باہر تھے, پنڈی بھی جب یہاں بچپن میں جب میں دیکھتا تو شہر سے باہر تھے گھر. اب یہ شہر کے اندر آ گئے, پر یہ ہمارے جو یہ کیا کہتے ہیں براؤن صاحب ہیں وہ نہیں چھوڑتے. سر وہ مینٹیلٹی انہوں نے وہی مینٹیلٹی وہ انہیریٹ کی ہے, اسے چھوڑنے کے بجائے, اس کے اوپر کوئی پروگریس کرنے کے بجائے اسی مینٹیلٹی کو لے کے انہوں نے اس کے وہ کہتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں, کوئی بڑی بات نہیں. آپ چھوٹی بات کر رہے ہیں تو بتائیے یہ بڑی بات ہے؟ چھوٹی, یہ بہت بڑی بات ہے سر, بہت بڑی بات ہے. ہم نے پائٹ میں اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں اسٹڈی کی ہے. ہم صرف اگر اسلام آباد کے ہی کیس لے لیں تو اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا رقبہ سرکاری گھروں کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو کہ یہ ان امپلائیز کو دیا ہوا انہوں نے. اب یہ G6, G7, G8, I8 یہ سارا اسلام آباد کا دل ہے. اب اس دل کے اندر یہ صرف گھر ہے اور باقی جو جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ سبربس پہ جا رہی ہے. شہر پھیل رہا ہے اور درمیان کے اندر جو جتنے بھی زمین ہے وہ ساری آپ نے ان ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں, جس سے نہ تو آپ کے شہر کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ ہی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اب ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں اسلام آباد میں سرکاری, یہ کتنے رقبے میں ہیں. ہمارے اندازے کے مطابق یہ تقریباً 1325 ایکڑ ہے, جس کے اوپر یہ 1325 ایکڑ. یہ بہت, ایک ایکڑ میں کتنے کنال ہوتے ہیں؟ 8. اور ہم کنالوں میں گنتے ہیں, ہم تو مرلوں میں گنتے ہیں. ہم مرلوں میں گنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کتنے مرلے ہو گئے ایک ایکڑ میں؟ 8 کنال ہو گئے تو کتنے مرلے ہو گئے؟ 160 مرلے ہو گئے. میں تو دیکھ رہا ہوں ایک مرلہ تقریباً 1 کروڑ کا ہے.
ہاں وہ کافی جس جگہ پہ یہ زمینیں ہیں اس جگہ پہ تو اس سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ یہ F6 F7 یہ مطلب یہ پرائم پراپرٹیز ہیں اسلام آباد کی. تو آپ کیا خیال ہے کیا حساب ہے اس کا, کتنے اس پہ پیسے؟ ہمارے اندازے کے مطابق یہ کہ اس سب کی جو صرف زمین کی جو قیمت ہے وہ کوئی 2200 ارب سے اوپر ہے, اور یہ ایک اچھی بلی اماؤنٹ ہے, ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو باقی اسلام آباد کلب ہے یا جو باقی سرکاری زمینیں ہیں, ہم نے ان سب کا بھی اندازہ لگایا ہے. اسلام آباد کلب 425 ایکڑ سے اوپر ہے. صرف اس کی جو کمرشل ریٹس پہ قیمت ہے وہ $10 بلین بنتی ہے. اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ لاجز ہیں یا یہ جو منسٹر انکلیو ہے یہ بھی اچھے بلے رقبے کے اوپر ہے, اور اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ بھی 400 بلین سے اوپر ہے. تو یہ ایک اچھی بڑی سگنیفیکنٹ مارکیٹ ویلیو ہے اس زمین کی. یہ صرف ہم زمین کی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر اسٹرکچر کی بات نہیں کر رہے, اس کے اوپر کسی اکنامک ایکٹیویٹی کی بات نہیں کر رہے, یہ جو زمین پڑی ہوئی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اور پھر اس پہ یہ کہنا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, یہ اپنے آپ میں. یہ جو آپ ریٹس بتا رہے ہیں, یہ ریٹس بتا رہے ہیں اگر ایک پہ گھر بنا لیں, یہ صرف زمین کی صرف زمین صرف نہیں, زمین کی بھی ویلیو وہ ہوتی ہے کہ کس پرپس کے لیے یوز کریں. جی دیکھیں اگر میں گھر بنانے کے لیے زمین لے رہا ہوں اس کی 1 کروڑ روپیہ مرلہ ہے ایسی ہے, پر اگر میں سپر مارکیٹ میں بلڈنگ, یہ سینٹورس کی جو زمین ہے اس کی تو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے ہوگی ایک مرلے کی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس پہ میں بنا سکتا ہوں 100 اسٹوری, پتہ نہیں 20 اسٹوری وٹ ایور, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اگر اس پہ ہم ہائی رائز الاؤ کریں, کمرشل الاؤ کرے وغیرہ وغیرہ چیزیں, تو پھر اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ ہم نے ایک اور اندازہ لگایا ہے یہ پائٹ کے اندر ہی کہ یہ ساری زمینیں ملا کے یہ تقریباً ہمارے اندازے کے مطابق بن جاتا ہے کوئی 2000 ایکڑ کے قریب. ہم نے اس کے اوپر پھر یہ دیکھا ہے کہ اس کے اوپر اکنامک ایکٹیویٹی کتنی جنریٹ ہو سکتی ہے, اس پہ بن کیا سکتا ہے. ہمارے اندازے کے مطابق اگر صرف 40% زمین 40% کے اوپر ہم بلٹ اپ کوئی مکس یوز ہائی رائز سینٹورس ٹائپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, بناتے ہیں کوئی کنسٹرکشن, تو اس سے $58.8 بلین کی انویسٹمنٹ جنریشن ہوگی. انویسٹمنٹ 58 جو ہم کہہ رہے ہیں سعودی عربیہ سے بھیک مانگ رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں کہ 5 بلین 2 بلین لے ہیں, تو آپ کہتے ہیں $55 بلین لوگ آ جائیں گے, خود ہی کر لیں گے. ہاں, اور آپ کہہ رہے ہیں آدھے سے زیادہ پارک بھی چھوڑ دیں. ہاں 50% ہم نے گرین ایریا چھوڑ دیا, اس کے علاوہ 10% آپ نے روڈز اور باقی چیزوں کے لیے چھوڑ دیا. پیچھے جو 40 بلٹ اپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارا بلٹ اپ, اس کے اندر بھی اسپیسیز ہیں, سیٹ بیکس ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اگر صرف سینٹورس ٹائپ آپ اس کے اوپر ہائی رائز مکس یوز کمرشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو یہ 58.8 بلین کی ایکٹیویٹی ہے, ساری اکنامک ایکٹیویٹی جو جنریٹ ہو رہی ہے. اس سے صرف یہی نہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس سے پھر امپلائمنٹ بھی آ رہی ہے. ایک کنسٹرکشن کے دوران امپلائمنٹ آ رہی ہے, پھر اس کے بعد ادھر لوگ امپلائی ہوں گے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. ہمارے اندازے کے مطابق 3.5 لاکھ کے قریب امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, اور کوئی 4 کروڑ اور 4.5 کروڑ کے قریب کمرشل اسپیس جو اسلام آباد کے اندر بنے گی, اسکوائر فٹ. جی اسکوائر فٹ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد کے اندر صرف یہ اس وجہ سے کہ سارا ڈاؤن ٹاؤن کیپچرڈ ہے, سارا جو اسلام آباد کے درمیان والا ہے وہ اسٹیٹ نے کیپچر, اسی لیے تو ہم اسے اسٹیٹ کیپچرڈ لینڈ کہہ رہے ہیں کہ اس لینڈ کے اوپر اکنامک پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے, لیکن اسے اسٹیٹ نے کیپچر کر کے رکھا ہوا ہے, اسے ریلیز نہیں کر رہا, اسے کسی اچھے پرپز کے لیے یوز نہیں کر رہا جس سے عوام اور اکانومی دونوں کا فائدہ ہو. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کے کیپچر کی وجہ سے جو سبربز آپ کے بن رہے ہیں, جو اسپرال بن رہا ہے, نہ آپ کے پاس کمرشل اسپیس ہے, گھروں کے اندر اسکولس بنے ہوئے ہیں, سارا کچھ, آپ کمرشل ایکٹیویٹی کوئی نہیں جنریٹ کر پا رہے. تو جب آپ اس کے اوپر وہ ریجنریٹ کریں گے, اس کے اوپر آپ بننے دیں گے کچھ نہ کچھ, تو آپ کی کمرشل اسپیس بن رہی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو یہ آپ کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی اپرچونیٹیز بنائے گا اور اکانومی کے لیے بھی فائدہ دے گا. یہ صرف اسلام آباد کی بات ہے یا یہ ہر شہر کی بات ہے؟ یہ آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں, آپ اس شہر کا ڈاؤن ٹاؤن دیکھ لیں, آپ اس شہر کا ڈاؤن ٹاؤن کے علاوہ بھی آپ جو اس کے پرائم لوکیشنز ہیں وہ دیکھ لیں, ادھر آپ کو DC کا گھر ملے گا, AC کا گھر ملے گا, آپ کو سرکاری وہ کلونیز مل جائیں گے. یہ ہر شہر کے اندر ہے, یہ تھرو آؤٹ پاکستان ہے. یہ تو ہم نے اسلام آباد کا اندازہ لگایا. آپ ایک اور چیز اگر آپ نوٹ کریں کہ دنیا کے اندر جو ریلوے اسٹیشن ہوتے ہیں اس کے آگے پیچھے بہت زیادہ کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اسے اس طرح سے ایک ہب سمجھا جاتا ہے اکنامک ایکٹیویٹی کا. لیکن آپ صرف راولپنڈی کے ریلوے اسٹیشن پہ اگر آپ چلے جائیں, آپ گزر کے جائیں گے, آپ کو کوارٹرز ملیں گے, آگے پیچھے سارے کوارٹرز ہیں. ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ اس کے آس پاس 160 ایکڑ زمین ہے اس ریلوے اسٹیشن کے آگے پیچھے, جو کہ یہ سرکاری ریلوے کے امپلائیز کو انہوں نے دی ہوئی ہے, جس کے اوپر کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو رہی, جو کہ ایسی پڑی ہوئی ہے فرسودہ. تو ہمارے اندازے کے مطابق اس سب کو آپ کو ریلیز کرنا چاہیے, انہیں اچھے اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے یوٹیلائز کرنا چاہیے, تاکہ اس کے اندر سے پوٹینشیل
آپ اکانومی کے لیے بھی فائدہ ہو, لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو. اس کے علاوہ آپ صرف ریلوے پہ بات کر رہے ہیں تو اس کی ہم زمین دیکھ لیتے ہیں. اس کے اسٹیٹسٹکس کے زمین کے اسٹیٹسٹکس میں 4,000 اور 4,500 کے قریب زمین ہے جو وہ کہتے ہیں ہم نے آفشل بلڈنگس کے لیے استعمال کی ہوئی ہے. اب اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں, ہم نے یہ راولپنڈی کے لیے دیکھا ہے. راولپنڈی کے اندر جو آفشل بلڈنگ کی زمین ہے اس کے اندر جو انہوں نے خود کلاسیفائی کی ہوئی ہے کہ یہ آفشل بلڈنگس کے لیے, اس کے اندر 66% زمین وہ ہے جو انہوں نے امپلائیز کے لیے یوز کر رہے ہیں اور انہوں نے اسے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے آفشل بلڈنگس کے اندر. اب جب انہوں نے یہ کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے تو آپ چاہ کے بھی اس زمین کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. تو ہم بائی رولز بھی اس اسٹیٹ کیپچرڈ لینڈ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, بائی لا بھی اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے جس سے اسے وہ ریلیز کیا جائے, اور پھر ہمیں ایک ویژن بھی چاہیے کہ اس کا الٹرنیٹیو یوز ہم کوئی کریٹیولی کوئی اسے ایکسپلائٹ کر کے اکانومی کا فائدہ کریں, کوئی عوام کا فائدہ کریں, کوئی شہروں کا فائدہ کریں. اس میں ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی ہے کہ بیکاز آف ججوں کو, ڈی ایم جی کو, بڑے لوگوں کو گھر دے رہے تو اب چھوٹے لوگوں نے بھی شروع کر دیا کہ جو چھوٹے لوگ بھی ہیں وہ بھی سرکاری گھروں میں رہتے ہیں اور وہ بھی جدی پشتی گھر ہو جاتا ہے. کیا یہ بھی صحیح ہے؟ یہ اسلام آباد کے اندر جو اندازے کے مطابق ٹوٹل گھر ہیں جو سرکاری ملازمین کے پاس ہیں وہ 17,471 ہیں. اب یہ مختلف گریڈ وائز ڈیوائڈ ہوئے ہیں. اس میں 17 گریڈ بھی ہے, 1 گریڈ بھی ہے, 2 بھی ہے, 3 بھی ہے, 4 بھی ہے, 1 سے 10 تک بھی ہے. اب صرف آپ G6/1 کی اگزامپل لے لیں. G6/1 کے اندر جو میجورٹی آکوپیشن ہے وہ یہ چھوٹے امپلائیز کی ہے, 1 سے 10 کی. اب ادھر یہ ہے کہ چونکہ انہیں وہ الاٹ ہو گئے ہوئے ہیں, ایک دفعہ جب یہ الاٹ ہو جاتے ہیں یا تو یہ سب لیٹ کر دیتے ہیں, چونکہ یہ سنگل اسٹوری گھر ہیں, اس کے اوپر وہ کنسٹرکشن نہیں تھی, تو یا یہ اس کے اوپر بنا کے 1-2 روم تو وہ رینٹ پہ دے دیتے ہیں یا خود باہر شفٹ ہو جاتے ہیں, کوئی اور آ کے رہ رہا ہے, پھر آگے سے ان کے بچے بھی ادھر ہی رہ رہے ہیں. پھر پاکستان کے اندر ایک پالیسی چلتی ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں فادر ٹو سن, جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر باپ ملازم تھا اور اس کے پاس وہ گھر تھا تو جب بیٹا ملازم ہوگا تو اسے وہ آٹومیٹکلی یا وہ اپلیکیشن دے تو اسے وہ مل جائے گا. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نسل در نسل والا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہوا ہے, اور یہ شروع بھی ایسی جگہ پہ ہوا ہوا ہے کہ جدھر بہت زیادہ اکنامک پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے. ہمیں اس سب سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے, ہمیں بڑا سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا, پھر ایک اور بات بتائیں کہ اس کے ساتھ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سرکاری افسروں کو نکال دیا جائے گھر سے اور بیچارے وہ بے گھر بیٹھے, کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ بے گھر بیٹھیں. ہم جدھر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے یہ گھر ویکیٹ کروائیں یا اس گھر کو سرکار کسی اچھے پرپز کے لیے یوز کرے, ادھر ہم یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے جو تنخواہیں ہیں یا ان کے جو پرکس ہیں آپ انہیں مونیٹائز کر دیں. اس کا کیا مطلب؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے اگر آپ نے کسی ایک 17ویں گریڈ کے امپلائی کو ایک گھر دیا ہوا ہے, آپ اسے اس گھر کی بجائے اس مد میں آپ اسے کوئی رینٹل الاؤنس دے دیں. ابھی جو رینٹل تمہارا بہت چھوٹا ہے, جی بہت ہو رہا ہے. ہائرنگ کی مد میں 17 گریڈ کے امپلائی کو اس ٹائم پہ ملتا ہے 41,000 کے قریب, اس میں تو کچھ بھی نہیں ملتا. ہم نے اس پہ یہ اپنی ریسرچ سے اندازہ لگایا کہ اسلام آباد کے اندر جو ایوریج رینٹ ہے پر اسکوائر فٹ وہ ہے 90 روپے پر اسکوائر فٹ, اور جو ہائیسٹ رینٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے 290 پر اسکوائر فٹ. اب ہمارے اندازے کے مطابق آپ 17ویں اسکیل کے سرکاری ملازمین کو 73,000 سے 2.5 لاکھ تک جدھر سرکار بیٹھنا چاہے, جدھر انہیں اس کے اکارڈنگ جدھر وہ مناسب سمجھے کہ ہمارا 17ویں گریڈ کا افسر کس سیکٹر میں رہنے کے قابل ہے, اس کے اکارڈنگ انہیں مونیٹائز کر دے. یعنی کہ 2.5 لاکھ روپے دے دے اس کو, 2.5 لاکھ میکسیمم ہے, وہ گھر جا کے کہیں پہ بھی لے لے, سرکاری گھر چھوڑ دے, اسے اس کا فائدہ بہت ہے نا. یہ جو کاسٹ ہے دیکھیں ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین کے پاس اس ٹائم گھر ہے انہیں آپ 7 سے 27 بلین میکسیمم 27 بلین دے کے مونیٹائز کر کے ان ملازمین کو مونیٹائز کر دیں پیسوں کی مد میں, 27 بلین دے دو اور وہ گھر ویکیٹ کروا رہے ہیں. آپ اس کے مد میں کیا ویکیٹ کروا رہے ہیں؟ 27 بلین کچھ بھی نہیں ہے اس مقابلے سے. اس نظریے سے اگر آپ سوچیں کہ اس زمین پہ اکنامک ایکٹیویٹی کتنی جنریٹ ہو رہی ہے, وہ زمین کی ویلیو کیا ہے اس زمین کے, آپ دیکھیں انہیں 27 بلین دے کے آپ ان سے ایک اور بھی اس کا فائدہ ہوگا. کیا خیال ہے کہ اگر ان کو آپ یہ پیسے دیں گے تو آج کل کے زمانے میں وہ شاید مارگیج بھی لے سکتے ہیں, گھر خرید سکتے ہیں ایسے ہی, ٹھیک ہے. نمبر 2, اگر وہ رینٹ بھی کریں گے تو وہ اپنی مرضی سے رینٹ کریں گے, اور اگر ان کو 2.5 لاکھ دے رہے ہیں تو وہ شاید 1 لاکھ روپے میں رینٹ کر لے, 1.5 لاکھ روپے اپنے بچوں کی اسکولنگ پہ لگا دے, اپنی کوئی گاڑی پہ لگا دے, کچھ کر لے. تو یہ بھی تو فائدہ ہے کہ نہیں. اور اس سے بینکنگ سسٹم کو بھی فائدہ ہوگا کہ اگر وہ 2.5 لاکھ روپے اس کو مل رہا ہے
اور اوپرلے گریڈ کو زیادہ مل رہا ہے, نچلے گریڈ وٹ ایور ایک مل رہا ہے, اچھے ان کی تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے, تو وہ بینک سے جا کے لون بھی لے سکتے ہیں, کچھ اپنی سیونگ بھی بنا سکتے ہیں, کچھ اسٹاک مارکیٹ میں ڈال سکتے ہیں. تو میرا تو خیال ہے فائدہ ہی فائدہ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے, سب کا فائدہ اس میں. تو کیا وجہ ہے کہ حکومت ایسے سوچ نہیں سکتی؟ اس کے لیے ویژن کی ضرورت ہے, اس کے لیے یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں باہر دیکھنے کے بجائے اپنے ملک کے اندر جو ہمارے ایسٹس ہیں انہیں ڈیولپ کریں. اس کے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہمارے ایسٹس ہیں انہیں یوٹیلائز اس طرح سے کریں کہ ادھر سے جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہو. اچھا, اس کا ایک اور بھی تو نقصان ہے کہ کیونکہ آپ نے ڈاؤن ٹاؤن کو ختم کر دیا, اور کیونکہ پھر یہ سرکاری ملازم کہتے ہیں کہ جی آپ یہ میرے ایریا میں میرے ساتھ گھر بھی نہیں کو بنا سکتے, کوئی فلیٹ بھی نہیں بنا سکتے, کوئی جھاتی نہ پڑے, کوئی پتہ نہ چلے, تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ پھر شہروں سے باہر جاتے ہیں. لوگ پھر جس طرح آپ دیکھتے ہیں 40-40 کلومیٹر سفر کر کے اسلام آباد میں آتے ہیں نوکری کے لیے, پھر پولوشن کاز کرتے ہیں, بہت زیادہ ہوتا ہے, پھر ٹائم ضائع کرتے ہیں, بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بھی تو ایک نقصان ہے اس کا. تو اسپرال جو ہے اس کا کیا, اس کا نہیں نقصان ہوتا؟ اس کا بھی کافی نقصان ہوتا ہے. ہمارا انداز ہمارے اندازے کے مطابق اگر صرف 18,000 لوگ 34 کلومیٹر سفر کرتے ہیں شہر سے باہر سے نوکری کے لیے سٹی سینٹر میں, تو 7.3 بلین کا نقصان ہے ان کو کاسٹ ہے, یہ جو اینول کاسٹ وہ بیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ 70,000 ٹن صرف ایک بندہ اگر سفر کر رہا ہے ادھر سے, مطلب یہ گھر کا ایک فرد ہے, یہ 17,000 18,000 تقریباً, ان سب کی ٹریول کی وجہ سے 70,000 ٹنز CO2 امیشنز ہو رہی ہیں. تو یہ آپ انوائرمنٹ کی کاسٹ بھی کر رہے ہیں, آپ ان کے اوپر ایک کاسٹ ایڈیشنل کاسٹ بھی ایڈ کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور بات ہے آخر میں لیٹس فنش کہ جی یہ جو ریت ہے جو گورے کے گھر ہم نے پرزرو کیے ہوئے ہیں, اور گورے کے گھر تو اب یہ بھی ہو رہا ہے پریشر پڑ رہا ہے کہ اور گھر بنا, تو سرکاری گھر بڑھ بھی رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ سرکاری ایجنسیز نے ریس بھی شروع کر دی ہے. تو ایک جو ہم نے چیز دیکھی ہے بڑی مزدار کی یونیورسٹیز نے جو ان کو زمین دی گئی ہے سرکاری, وہ بجائے اس کے کہ وہ زمین یوز کریں کوئی پروڈکٹیو کام کے لیے, انہوں نے اپنے گھر بنانے شروع کر دی. یہ بات صحیح ہے؟ یہ ایسے ہی بے درست بات ہے. ہم دور کیوں جائیں, ہم قائد اعظم یونیورسٹی کی مثال لے لیتے ہیں. یہ تقریباً 1700 ایکڑ پہ ہے پوری یونیورسٹی. آپ اس کے اندر دیکھیں, آپ کو دور دور تک کوئی کیمپسز ملیں گے جو کہ کافی رقبہ چھوڑ کے پھیلے ہوئے ہیں, باقی ساری زمین فارغ پڑی ہوئی ہے. اب آپ ساتھ دیکھیں, اس طرف آپ کو یہ اکنامک ایکٹیویٹی اچھی بلی جنریٹ ہو سکتی ہے, اس طرف آپ کے پاس مری روڈ گزر رہا ہے, آپ ادھر کافی اچھی بلی اکنامک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو کوئی پروڈکٹیو پرپزز کے لیے یوز کریں. آپ اگر مین روڈ کی طرف جائیں تو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ کلونی نظر آئے گی جو یہ امپلائیز کے لیے ہے, اچھا دو کنال کے. اور صرف یہی نہیں, آپ تھوڑا یہ بری امام والی سائڈ پہ جائیں گے, آپ کو ادھر انہوں نے گریڈنگ کیا ہے A B C اس طرح کچھ, تو آپ کو ادھر وہ چھوٹے امپلائیز میں دیکھا, ملتان گیا تھا, میں دیکھا ABCD گھر ہیں. جی ہیں ماشاء اللہ, سارے امپلائیز کے لیے, چپراسیوں کے لیے, سب کے لیے گھر بن رہے ہیں. تو میرا مطلب جو 250 ملین بندے ہیں اس ملک میں, ان بیچاروں کا تو کوئی کچھ نہیں ہو رہا نا. ٹیکس پیئرز کے پیسے جا رہے ہیں سارا گھر بنانے کے, کسی کا ہاتھ لگ جائے, زمین لے لے, سرکاری گھر بنا لے, PSTP سے بنا لے, یہ ہو رہا ہے کام. سر یہ صرف بنانے تک نہیں ہو رہا. PSTP کے اندر سے یا جو پروونشل ADBs ہوتے ہیں ان کے اندر سے ہر سال ان گھر کی رینوویشنز کے لیے, ان گھر کے وہ مرمت کے لیے, ان گھر کے باقی وہ دیکھ بھال کے لیے اچھا بلا پیسہ ہے جو کہ جا رہا ہوتا ہے, جو ضائع ہو رہا ہے. اور یہ کافی ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے جو کہ ہر سال جا رہی ہے, یہ نہیں کہ اکا دکا جا رہی ہے. اور یہ کسی بھی سرکاری افسر کی صرف اس پہ کہ انہیں ضرورت ہے, یا انہوں نے کوئی فرنیچر لینا ہے, یا انہوں نے کوئی پینٹ کروانا ہے, یا انہوں نے گھر کی مرمت کروانی ہے, تو یہ اس مد میں تو PSTP ADP پروونشل ہر جگہ سے پیسے جا رہے ہیں. اور یہ مجھے ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے, مجھے سر نہیں خیال ہے, آخری پھر کر دیتے ہیں چلیں, کہ کیا برطانیہ امریکہ باقی ملکوں میں بھی یہی ہے؟ نہیں, باقی ادھر آپ کی سیلری, میں نے دیکھا برطانیہ کا جو بیچارے کا پرائم منسٹر کا گھر ہے جو ہمیں کبھی اکثر ٹی وی پہ نظر آتا ہے, تو میرے خیال 10 مرلے کا گھر ہے, اس کے آگے کوئی ڈرائیو نہیں ہے, وہ تو بیچارہ سیدھا سڑک پہ نکل آتا ہے, پریس کانفرنس بھی کرتا ہے تو سڑک پہ کرتا ہے. تو ہمارا تو DC اس سے بہت بڑا آدمی ہے. سر آپ اس کی اگر آپ کمپیریزن ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کمشنر سرگودا کے گھر سے کر لیں, 109 ایکڑ کے قریب وہ گھر ہے. تو آپ کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں, یا تو وہ PM سے بڑا ہے انگلینڈ کے, یا وہ زیادہ کام کرتے ہیں, اس کے لیے انہیں حسل وصل وہ یا اکنامک وہ اس کے لیے اپنی ایکٹیویٹی کے لیے اسپیس چاہیے کہ وہ فریش رہ سکے.
تو کمپیریزن تو آپ اس طرح ڈرا کر سکتے ہیں. لیکن باہر آپ کے سوال کے جواب میں باہر اس طرح نہیں ہوتا. جو ڈیولپ ممالک ہے جنہوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ زمین کی کیا قیمت ہے, جنہوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا کیا پوٹینشیل ہے, ریئل اسٹیٹ کی کیا ویلیو ہے, وہ تو اب مونیٹائز کرتے ہیں. وہ تو انہیں وہ سیلریز دیتے ہیں جو ایٹ مارکیٹ پرائز ایٹ مارکیٹ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوں, انہیں اس طرح سے وہ کمپنسیٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے دیکھ لیا, یہ آپ کی دولت ہے, آپ کے پیسے, آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے. اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے بادشاہ جو ہیں, آپ کے حکمران ماشاءاللہ پرانے قدیم زمانے کے بادشاہوں کی طرح رہیں, بڑے بڑے گھروں میں, سرکاری گھروں میں, اور آپ ان کے پیسے دینے کو تیار ہیں, آپ کی مرضی. ورنہ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ ہماری دولت ہے, اس کو چلنے دیں تاکہ آپ کے بچوں کو نوکریاں ملیں, آپ کو نوکریاں ملیں, تاکہ آپ کی بزنس چلے, تاکہ آپ کی بزنس بڑی ہو, تاکہ آپ گرو کریں. بہت شکریہ. پی آئی ڈی کو سبسکرائب کریں, پی آئی ڈی کے ساتھ رہیں. پی آئی ڈی انشاءاللہ آپ کو سب سے اچھی معیشت پہ خبریں دیتا رہے گا. بہت شکریہ.